بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صابر چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت تقریباً 218 سنہ ہجری کو بغداد شریف عراق میں ہوئی۔ آپ کا نام جنید، نسبت بغدادی اور کنیت ابوالقاسم تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ نے کئی کاملین وقت کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضرت خواجہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی آپ فیض یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب تک آپ کی بات نہ ہو اولیاء کرام کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب اولیاء کرام کے نام لکھے جائیں، اولیاء کرام کی صفات لکھی جائیں، جب تک اس ہستی کا نام نہ لکھا جائے بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب پہلو ہے جو کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یقیناً کچھ مورخین نے اس واقعے سے اختلاف کیا ہے اور کچھ مورخین نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے کہ حضرت جنید بغدادی توبہ سے پہلے ایک بہت ہی بڑے پہلوان تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے، اور آپ کی پہلوانی کا چرچہ ہر طرف تھا۔ جس طرح آج بڑے بڑے ریسلرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، آپ شاہی دربار کے ایک بہت ہی بڑے پہلوان تھے۔ آپ بادشاہ کے بہت ہی مقرب تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی جنید بغدادی کو کشتی میں ہرائے گا اسے بہت بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ کوئی بھی پہلوان ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن ایک دبلے پتلے سی شخصیت، ایک دبلا پتلا سا نوجوان، اس نے چیلنج کر دیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا اور اسے ہراؤں گا۔ لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا کہ ایک طرف زمانے کا پہلوان ہے اور دوسری طرف یہ دبلا پتلا سا نوجوان۔ لوگوں نے کہا اپنی جان دیکھو، چلے ہو جنید کو چیلنج کرنے۔ اس نوجوان نے کہا کہ کسی طرح میرا چیلنج پہنچا دو۔ بالآخر چیلنج پہنچایا گیا اور چیلنج قبول ہوا۔ پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ جنید کو کسی نے چیلنج کر دیا ہے۔ بغداد کے میدان میں اسٹیج سجا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ جنید بغدادی تیار ہو کر میدان میں اترے تو نوجوان بھی کمر کس کر کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ تماشائی ہر طرف سے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی جیسے ہی کشتی کے لیے آگے بڑھے تو اس نوجوان نے دبی زبان میں کہا کہ کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت جنید نے محسوس کیا کہ اس آواز میں ایک زہر ہے، ایک جادو ہے۔ آپ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ کان قریب لائے اور کہا کہ فرمائیے۔ اجنبی آنسوؤں کی وجہ سے اتنا غمگین ہو گیا کہ کچھ بول نہ سکا۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکلی کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے نڈال ہیں۔ ہر روز صبح یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ آج شام تک کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے سامنے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے اس کی آج آبرو رکھ لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ شہزادوں کی عزت ان کے دل میں تھی۔ پہلوان ضرور تھے مگر عاشق رسول بھی تھے۔ دنیا دار ضرور تھے مگر دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی۔ آپ نے کہا کہ ایک طرف زمانے میں میری عزت ہے، ایک طرف تو شہر میں میرا نام ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی پہلوان نہیں۔ اگر آج میں اس نوجوان سے ہار گیا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ مگر شہزادے کے وہ الفاظ کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ جنید میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کا تاج پہنواؤں گا۔ آپ نے اس سید زادے سے کہا کہ کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت، میری ناموس اور میری جو شہرت ہے اس کا اس سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟
کہ تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر اسے نثار کر دوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ان دو پہلوانوں کے درمیان مقابلہ شروع کیوں نہیں ہو رہا۔ حضرت جنید بغدادی نہ کہ سچی مچی، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے جانتے بوجھتے پنجہ آزمائی کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ کمزور آدمی، وہ سید زادہ جنید کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اور جنید چاروں خانے چت زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے نعروں کا شور آ گیا۔ اس سید زادے کو لوگوں نے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس نے شاہی پہلوان کو ہرا دیا تھا۔ لوگ ہارنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، مگر جنید کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ اگر آج میری پشت کسی نے زمین پر لگائی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میرے آقا کی آل کا شہزادہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو کسی نے منہ نہیں لگایا، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آیا۔ ہر طرف آپ کی ہار کی باتیں ہو رہی تھیں، اور جنید کی وہ عزت، وہ ناموس جو آپ کے نام کے چرچے تھے، وہ بظاہر تو سب ملیا میٹ ہو گئے، مگر آپ پھر بھی پرسکون تھے۔ جب جنید رات کو سوئے، آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ لے لو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنید سے فرمایا کہ تم نے ہمارے شہزادے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگائی ہے، آج ہم تمہیں وہ عزت عطا کریں گے کہ زمانہ تمہاری عزت کرے گا۔ نبی زادوں کے لیے تمہاری ناموس کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنید کو دستار سے نوازا، بلکہ جنید کو خواب میں اپنے سینے سے بھی لگایا۔ جب جنید بغدادی کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرنیں لہرا رہی تھیں۔ سارے بغداد میں صبح آپ کی ولایت کا چرچا ہو گیا۔ سب لوگ باہر آپ کے دیدار کے لیے موجود تھے، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ کل تک تو جنید پہلوان تھا، آج اولیاء کی دنیا کا سردار ہے۔ ہر طرف جنید کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آپ حیرت زدہ باہر آئے تو کسی کونے سے آواز آئی کہ اولیاء کے گروہ کی سروری مبارک ہو۔ جب حضرت جنید نے غور سے دیکھا تو وہی سید زادہ کونے میں کھڑا ہو کر حضرت جنید کو یہ مژدہ جہاں فضا سنا رہا تھا۔ آپ کے والد سید محمد بن جنید شیشے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ شروع میں حضرت جنید بغدادی آئینے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ بلا ناغہ آپ دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر بلا ناغہ 400 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نماز میں دنیا داری کا خیال آ جاتا تو میں وہ نماز دوبارہ ادا کرتا، اور اگر نماز میں بہشت اور آخرت کا خیال آ جاتا تو میں سجدہ سہو ادا کرتا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کوئی خیال بھی گوارا نہ تھا۔ آپ علم و عمل کا سرچشمہ اور علوم کے تمام فنون میں کامل تھے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں خواجہ محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرجع الاولیاء اور صوفیہ کے سردار ہیں۔ آپ تا حیات خلق خدا کی ہدایت اور تصنیف و تالیف کے لیے پیش رہے۔ آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں لوگ آتے اور ہدایت پاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 27 رجب المرجب تقریباً 302 سنہ ہجری میں وصال فرمایا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت جنید بغدادی کی زندگی کے اس ایک پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی آل رسول کی تعظیم کرنی چاہیے اور اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہمیشہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس محبت کی بدولت ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کل میدان حشر میں بھی اہل بیت کی محبت کی بدولت ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی اپنی دکان میں جانے کے بعد 400 رکعت نوافل ادا کرتے تھے، لیکن افسوس کاروبار کی وجہ سے ہماری فرض نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔
اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گر جاتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔